طول قابل احترام قابل عزت مشران زمن صدر قیموس خان بلدہ نور طول مشران علماء انتہائی مختلف حصوں راغلی ورکران کارکنان میں آپ سب کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی شارٹ نوٹس پر مختصر نوٹس پر آپ اتنے کثیر تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں تشریف لے آئے. میں خود معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو تقریر کا ہماری خواہش تھی کہ پوری جتنا ہو سکتے پاسبل وہ بات کرے, کسی کو موقع نہیں ملا ہو تو میں سب سے معافی بھی مانگتا ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں, چونکہ آپ کو سننا یہ ہے کہ کیا پالیسی ہے اور کیا حکمت عملی ہے اور کیا چل رہا ہے. اور اگر میرے ساتھ میرا دوسرا پروگرام 7 بجے مردان میں, اگر اس میں کوئی آگے پیچھے میں نے کوشش بھی کی کہ اگر اس کو آگے لے کے جا سکتے مگر وہ بھی ممکن نہیں تھا, تو میری خواہش تھی کہ آپ زیادہ میرا یہ حوصلہ ہے. اسی دن آپ ہماری لیڈرشپ ایک گلہ بھی اس میں موجود تھے. پشاور میں ہماری پروگرام رہی 10 بجے سے شروع ہو کر رات 7 بجے تک کے لیے پورے صوبے کی, اور 52 لوگوں نے تقریر کی, اور یہ حوصلہ مجھ میں ہے. میں نے 52 تقریریں بھی سنے. میں نے کہا ہر ضلع سے نمائندگی ہوئی, 36 اضلاع اور دیگر لیڈرشپ جو بھی کہے کہ ہم اس کو نوٹ کریں, اس پر عمل کریں. تو میں آج کے پروگرام بینگ ہم سارے پاکستانی ہیں اور میں صوبے کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں, اس ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں, اور آج کل دو قسم کے میں صرف دو ٹاپکس پر بات کروں گا. ایک تو وہی جو ہماری حکومت ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح حکومت ہے, کس طرح وزیر اعلیٰ ہے, کس طرح اس کے وزیر ہے, کس طرح اس کے ممبران پارلیمنٹ ہے, اور ان کا کیا پلانز ہے, ان کا کیا حکومت کرنے کا طریقہ ہے, ان کے پاس کون سا ایجنڈا ہے اس کے پی کے کی عوام کے لیے. چونکہ میں اس صوبے سے تعلق ہے تو ہمیں بہت دکھ افسوس ہوتا ہے کہ اس صوبے کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے. اس صوبے کے روزانہ قرضوں میں اضافہ, ہمارے مستقبل میں ایک ایک بچے مقروض بنانا. آج اگر آپ دیکھ رہے کہ 800 ارب 2-3 سال میں انہوں نے جو معاہدے کیے 3000 ارب تک یہ صوبہ مقروض ہو جائے گا. یہ ہم سب پر ہے. اس صوبے کی آپ دیکھ رہے حالات, لائن آرڈر, اس سچویشن کی میں تفصیلی بات کروں گا. اگر لائن آرڈر کی صورتحال ہے, اس کا اپنا ہوم ڈسٹرکٹ ڈی اے خان ہے, جنوبی اضلاع ہے, مرج اضلاع ہے, کوئی شام کے بعد باہر اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا. کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے. وہ اجد علی خان نے تفصیلی بات کی لیگلی کہ اسی طرح حکمران پر اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے کہ اگر آپ حکمرانی کرتے ہیں تو عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا آپ کا کام ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح بات کی گئی, پوری اختیارات صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے. تو کس طرح یہ بات ممکن ہوئی کہ شام کے بعد کسی کو نکلنا نہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کبھی پولیس اسٹیشن پر حملہ, کبھی اور چوکی پر حملہ, کبھی پولیس وین پر حملہ, ایمبیسڈرز کو لے کے جا رہا ہے. اور ابھی میں نے یہ خبریں بھی عجیب سنے کہ رات کو چور اور ڈاکو ٹائپ لوگ آتے, کسی کے گھر میں پتھر پھینکتے, کیا کرتے. اور یہ قصہ تو ایک طرف تو لائن آرڈر کی یہ صورتحال, یہ موجودہ حکومت کا یہ بڑا کارنامہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں. دوسری طرف اگر اس ملک میں دوسرے چیزیں دیکھیں, تمام ادارے تباہ, کرپشن کا لوٹ مار دور, ہر جگہ ہر ایک چیز کا اپنا ریٹ نرخ مقرر, اور وزیر اعلیٰ کا کام کوئی کارکردگی ہے نہیں.
آپس میں لڑائی ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھے کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کے کمیشن پر لڑائی چل رہی ہے. کوئی کہتا ہے میرا اتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے تو وزیر کہتے ہیں میرا بھی اتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے, اور آپس میں ان لڑائی اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے. کوئی کہتا ہے مجھے کم ملے, کوئی مجھے کہتا ہے مجھے زیادہ ملے. کبھی گندم کا سکینڈل, کبھی جنگلات کی کٹائی کا سکینڈل, کبھی دوسرے سکینڈل کے علاوہ منرل کا سکینڈل. آپ کو اور چیز ملے گا نہیں. اگر آپ صحت کا پوچھے, اسپتال میں جائے کہتے ہیں دوائیاں نہیں ہے. وہ انصاف کارڈ جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے, کہ اگر کسی مریض پر 10,000 خرچ آتا ہے تو اس کا بل کتنا بن جاتا ہے, 2 اور 3 لاکھ روپے بل بناتے اور قومی خزانے سے نکالتے اور پاس کرتے. اگر تعلیم کی مد میں آ جائے تو تعلیم کی مد میں اسکول ہے, ابھی تک ہم کسی جگہ جاتے ہیں پہاڑوں میں, اساتذہ سے خالی, اسامیاں خالی پڑے ہوئے. وہ صرف اس وکٹمائزیشن میں لگے کہ یہ میرے پارٹی کا نہیں ہے, وہی ٹرانسفر کرو. سارا گزارا ٹرانسفر پوسٹنگ پر کرتا ہے اور اپنے مخالفین کو ادھر سے ادھر پھینکتا ہے اور دوسرے کو ادھر سے ادھر پھینکتا ہے. یہ حال ہم دیکھ رہے ہیں. یونیورسٹی اور کالجوں کی بات آئی, ابھی سوات یونیورسٹی کا وائس چانسلر ملا, کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ تنخواہ اور کسی چیز کے لیے پیسے نہیں ہے. شانگلہ میں یونیورسٹی کہتے بند ہو رہی ہے, کوئی اور آگے فنڈز اور کچھ ہے نہیں. 25 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہی نہیں ہے اس صوبے میں کہ اس کو رن کرے. اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے زمین پڑی ہوئی ہے اور گراؤنڈز لانز ہے, عمران کے ایجنڈا یہ تھا کہ گراؤنڈز بناؤں گا تو گراؤنڈ بیچوں گا, وہ بھی بیچوں گا یونیورسٹیوں کے ساتھ, کالجوں کے ساتھ جو خالی زمینیں ہیں اس کو بھی بیچ کے رہوں گا, اس میں بھی اپنا حصہ لے کے رہوں گا. تو ایک طرف تو وہی آپ کا صورتحال, انفراسٹرکچر کو دیکھے, ان سڑکوں کی تباہی کا حال دیکھے. اس صوبے میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں اگر اپنی وہی کارکردگی آپ سارے جانتے شروع کرتا ہوں, آج اس روڈ سے آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ وہی لنڈاکی سے شروع کر کے آگے کلام تک اگر مجھے موقع ملا میں نے بنایا. مگر جب اس کی حکومت آئی, وہ مردار سعید ہے کہ کیا ہے, وہ وزیر بنا تو یہ سنگوڑا تک روڈ کو بھی کاٹ دیا. اسی طرح لوگ میں حیران ہوں کہ اس کو بھی اس سے نکال دیا کہ یہاں میر مقام کا گھر ہے راستے میں, اس کو نہیں بنانا ہے, نیچے والوں کو کہہ دیا. مگر جب مجھے طاقت آئی میں نے پھر بنا کے دیا. آج آپ دیکھ رہے ہو اس پارٹ, اس نالائقوں کی ایک کارکردگی نہیں ہے کہ آپ کو دکھائے کہ وہی ہے سورا مارے لوگ یہاں کھڑے, کہ اس کے گاؤں وہی سے شروع کر کے دکوڑک سے شروع کر کے آگے گلہ بیٹھے, وہی ہم جاتے رہے وہ چوٹ میں, کبھی کہتے نیچے جائے, کبھی کہتے اوپر جائے. بری کوٹ کے ساتھ اس کی دور آئی. تو ڈسٹرب ہوا, خیر نماز کا ٹائم, اذان ہو رہا ہے, اذان تو اذان کو سن رہے ہیں. جو بھی بات کروں گا جاری رکھوں گا کہ ان کی وہی جو کارکردگی اور پرفارمنس ہے تو اس کے ساتھ تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہی عوام کو دکھا دے کس فیلڈ میں. اگر یہ محمد علی شاہ تھوڑے عرصے کے لیے نگران سیٹ اپ میں وزیر تھا تو کئی پروجیکٹ ہم نے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے وہ 2-3 مہینوں میں منظور کرا دیے. وہی بھی اتنا نہیں کر سکتا ہے کہ جو باہر سے منظور پروجیکٹس ہے وہ اگر یا منگلورا اور اس کے آگے روڈ, وہی اوپر شنگرے کا گھٹ کا اجیسا بیٹا ہے, وہی ہم نے افتتاح بھی کی, سامنے قبل کی, اور آگے پھر کالام اور اتروڑ تک لے کے. ان کی وہی صلاحیت نہیں ہے اتنے بریجز جو منظور ہے کہ اس کو بھی آ کے لے کے جائے. تو اس کے ساتھ وہی کرنے کا کوئی بات ہے نہیں کہ ڈٹ کر کوئی بات کرے کہ ہم نے اس علاقے کو, اس صوبے کو کوئی دیا ہے, عوام کو کیا ریلیف دیا ہے. تو اس کا وزیر اعلیٰ کو میں کہتا ہوں, وزیر اعلیٰ
وزیر اعلیٰ تقریب کاری کہنا چاہیے، اس کو تو وزیر اعلیٰ KPK کا نام زیب ہی نہیں دیتا، کہ اس نے اس صوبے کی اپنے ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وزیر اعلیٰ غنڈہ گردی بن گیا کہ روزانہ اپنے ورکروں کو مصروف رکھ کے ایک جلسہ ختم ہو اس کے ساتھ آگے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس صوبے کے لیے آپ کے ساتھ کیا پلانز ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مرکز میں حکومت ہے، فلا فارم ہے، یہ فارم ہے تو بھی ہم نے آپ سے سیکھے 2018 میں، یہی چیزیں تو بھی آپ نے عمران خان نے لا کے اور اس قوم پر مسلط کی۔ تو اس صوبے میں تو سارے آپ ہیں، آپ کی 2/3 میجارٹی سے زیادہ میجارٹی ہے، آپ کے MNAs بھی سارے اور آپ کے MPAs پورے، آپ کے 80% ممبران ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ کس نے روکے اس صوبے کی فلاح بہبود اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ اگر ایک طرف مریم نواز کام کر سکتی ہے، پنجاب کے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، تو آپ گالیوں میں مقابلہ نہ کرے، آپ مقابلہ کرے اس کی کارکردگی پر کمپیٹ کرے کہ اگر وہ یہی کام کرتے ہیں تو میں اسے بہتر کرا سکتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ تو کوئی پلان ہے نہیں آج تک، یا کہ جو آپ میں صاحب سوات کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو وہی جو منصوبے پہلے سے تھے اس کو بھی اڑا کے واپس لے کے گئے۔ تو اس کے تو نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی ریلیف، نہ کوئی پروگرام، بغیر اس پوسٹ اینڈ ٹرانسفر اور جھوٹ بولنے کے سوشل میڈیا پر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنے باہر سے بھی آ رہے ہیں اور اتنے خود ہمارے صوبے کے وسائل سے بھی لے کے جا رہا ہے اور سب لوگوں کو گالیاں دیتے اور جھوٹ بولتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا شوق آپ کو اس سرکاری وسائل، اس غریب عوام کے وسائل، اس کو استعمال کر رہے ہیں، پورے سرکاری وسائل اور سرکاری مشینری کو استعمال کر کے، کبھی کہتے اسلام آباد میں جلسہ ہے تو کبھی یہ سارے وسائل کو استعمال کر کے لاہور میں جلسہ ہے، کبھی یہ ساری وسائل کو استعمال کر کے راولپنڈی میں جلسہ ہے، آؤ راولپنڈی چلو۔ آپ جرأت کرے ڈی اے خان میں جلسہ کرے، اس سرکاری وسائل استعمال نہ کرے، وہی پنجاب والے سے کہتے کہ ڈی اے خان میں آئے، آپ ٹانگ میں جلسہ کرے، وزیرستان میں جلسہ کرے، صوبے کے دوسرے اضلاع میں جلسہ کرے، وہی لوگوں کو کال کرے، تو وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر تو وہی وسائل، آپ کے وسائل سب کچھ مفت ہے، یہ وسائل استعمال کر کے روزانہ کبھی کہتے اسلام آباد پر حملہ، کبھی کہتے پنڈی پر حملہ، کبھی کہتے لاہور پر حملہ۔ ان حملوں سے تو آپ کی کیا، آپ کی یہ چیز جو آپ نے ورکروں کو، میں PTI کے ورکروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کی لیڈرشپ آپ کے لیے کوئی کام تو کرتا ہی نہیں ہے، نہ آپ کی ملازمت کا فکر ہے، نہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا فکر ہے، نہ آپ کی صحت کا فکر ہے، نہ آپ کی تعلیم کا فکر ہے۔ آپ کو صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ آؤ جاؤ فلاں جگہ جلسہ ہے اور فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں جگہ لڑائی چڑھائی کرے اور فلاں جگہ لڑائی کرے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں وہی وزیر اعلیٰ غنڈہ گردی کو کہ آپ اگر اتنے جلسوں کا شوق ہے اپنے ضلع سے شروع کرے، اپنے صدرن ڈسٹرکٹ سے شروع کرے، وہی ان صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اور یہ تو بغاوت ہے۔ رات کو میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ میں انقلاب کا اعلان کرتا ہوں، خدا کے لیے یار کس انقلاب کی اعلان کرتے ہو؟ کس مقصد کے لیے انقلاب کی اعلان کرتے ہو؟ کیا لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آپ کے ساتھ ایجنڈا ہے، کوئی پروگرام ہے، اس کا اعلان کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو سراسر بغاوت ہے، اور یہ تو فیڈریشن سے سراسر بغاوت ہے۔ کبھی بیان دیتا ہے کہ میں افغانستان کے ساتھ خود بات کروں گا، TTP کے ساتھ خود بات کروں گا۔ آپ ہے کون؟ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کا مشن کیا ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا کس مشن پر چل رہے اور کس مقصد ہے اور ایجنڈا آپ کا کیا ہے۔ تو اس طرح ایجنڈا ہرگز نہیں چلے گا پاکستان میں۔ پاکستان کی توڑنے کی سازش، آپ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور توڑ جائیں گے، مگر پاکستان کی توڑنے کا سازش نامنظور ہے اور نامنظور رہے گا۔ یہ فیڈریشن قائم رہے گا۔ اس KPK کی عوام نے اس میں وہی ریفرینڈم سے لے کر آج تک چٹان کی طرح کڑے رہے۔ اس KPK کی عوام قربانیاں دی ہے دہشت گردی کے لیے۔ آپ سے زیادہ اس KPK کے عوام سے کون جانتا ہے؟ اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور وہ لڑے، اس پاکستان کے لڑے ہیں، مگر پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھا ہے۔
تو آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں تو حیران ہوں، جو لوگ امن کے لیے کوشش کرتے ہم اس کو داد دیتے، اس کا جو بھی پارٹی ہو، جو بھی تنظیم ہو، سیاسی ہو غیر سیاسی، جو امن کی بات کرتے امن میں ہم ایک ہے، ہم ایک تھے، ایک ہے اور ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے اور یہ عزائم، کوئی امن کی لفظ کو اپنے دوسرے سیاسی عزائم کی طرف استعمال نہ کرے۔ امن کی بات ہم سارے کرتے اور ڈٹ کر کرتے، قربانیاں بھی دیے، وہی سے لے کر میں اگر ایک ایک نام لے لو تو لمبا لسٹ بن جائے گا کہ ایک ایک نام میں دے دو ایک ایک بندے کی کہ کتنی شہادتیں پیش کیے اور کتنے اس مشکل میں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ رہے، کسی سے کم نہیں دیے۔ اگر میں ابھی دیکھو اس محفل میں وہ اجد علی خان میرے سامنے بیٹھے، اس کے بھائی نے شہادت نہیں دی اس امن اس کے لیے۔ تلاوت خان میرے ساتھ بیٹھے، اس کا بھائی عدالت خان شہید نہیں ہوا میرا ساتھی بھائی جیسا۔ یہاں سے میں آتا ہوں فیروز شاہ خان سے اور افضل شاہ خان جو میرا بھائی جیسا تھا، اور ساتھ دوسرے کئی لوگ، ہر ایک بندے کے ایک ایک پر آپ جائے کس نے یا اپنی خون کے نذرانے بھی پیش کیے مگر اس امن کے لیے قائم رہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا انتہائی قابل احترام میرا کزن پیر محمد خان صاحب میرے گھر میں شہید نہیں ہوا، میرے ساتھ اور کئی لوگوں نے شہادتیں نہیں دیے، تو اس طرح سارے ہم بحیثیت مسلم لیگی نہ ہماری لیڈرشپ اور نہ ہم نہ کسی سے پیچھے تھے، نہ پیچھے ہوں گے اور نہ پیچھے رہیں گے۔ ہم کسی جگہ امن پر کوئی سمجھوتا اور معاہدہ نہیں کریں گے، یہ ہماری سب سے ٹاپ پریارٹی ہے۔ ہماری سیاست بعد میں آئے گی، یہ بات سن لے سارے لوگ، وہ بعد میں آئے گی۔ اگر یہاں امن پیس ہو تو ہم سیاست بھی کریں گے۔ اگر میں پہلے یہاں لاسٹ ٹائم میں پی ڈی ایم کی دور میں وزیر تھا، مومنٹ چلی، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کس طرح اس احتجاجی جلسے میں جاتے ہو، یہ چارباغ کے لوگ گواہ ہیں۔ میں نے کہا وزارت بعد میں اور میرا امن اور علاقہ پہلے، آ کے ان کے درمیان کھڑا ہوگا اور ڈٹ کر ان کی نمائندگی وہی بھی کی اور یہاں بھی کی۔ اس زمانے کی بات کرتا ہوں جب کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، یہ ریکارڈ پر ہے، قوی خان نے باتیں کی ایک دو، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہی 2008 کی اسمبلی میں اپوزیشن میں تھا تو ڈٹ کر امن کی حساب سے آپ کا بھرپور نمائندگی کی، اور وہی سپیکر جو میڈم فمیدہ مرزا تھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جب میں اٹھتا تھا تو کہتا ہے امیر مقام پلیز سواد کی بات نہ کرے امن، میں کہتا میڈم میں شروع یہاں سے کروں گا روزانہ۔ تو کس ٹائم میں مشکل چیزوں کو ہم نے فیس کیا، اس زمانے میں جائے لوگوں کے سر کٹ رہے تھے۔ یہ بھی یاد رکھو اپنے ماضی، سر کاٹ کے اور بازاروں میں جھنڈا تو کوئی پاکستان کا تھا ہی نہیں، پھر بھی ہم نے ڈٹ کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی آواز بلند کی اور ان کی نمائندگی کی اس زمانے میں بھی۔ اور بعد میں جب آپریشنز آئے اس زمانے میں بھی جتنے لوگ آئی ڈی پیز بنے جو باہر رہ گئے، اس نے ایک واقعے کی بات کی، واقعی میں نے کہا جو لوگ بیچاروں کے ساتھ اپنے بین سور گائے اور دوسرے چیزیں مویشیاں وہ تو باہر نکل نہیں سکتے، تو ان بیچاروں کی کیا قصور ہے، ان کو تو آپ ریلیف دے رہے، سہولت دے دے۔ اور وہ اسی جو آئی ڈی پیز کے جتنے کیمپ پہ تھے وہ سب کچھ ہم نے دیکھے، ہم بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کیمپ میں بھی گئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ہر ایک کی مدد کے لیے بھی گئے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور جب دوبارہ یہ امن قائم ہوا، میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، میں اس پر کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے بھی یقین ہے ان باتوں سے کوئی ووٹ کا اور حساب کتاب نظام بدل گیا ہے، لوگوں کی اور ایک ذہنیت ہے، مگر میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلا پالیٹیشن تھا، کیا منایا میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ مدین کے لوگ ہیں، سب سے پہلے سواد کی اس کو سیاسی پروگراموں کے لیے کھول دیا اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو اس طرح باتیں، یہ ہم پہلے بھی ساتھ تھے، اب بھی ساتھ رہیں گے۔ ہماری لیڈرشپ کا نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، ہماری پارٹی کا ایجنڈا بالکل نو ٹالرنس فار ٹیررزم، دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھیں
کراچی سے لے کر خیبر تک بھی دیکھے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی. تو کوئی اس طرح باتوں میں یہ بات ہو رہی ہے آپریشن کی، میں بھی کہتا ہوں آپریشن کی بات ہو رہی، اس آپریشن کو لوگوں کو خدشہ ہے کہ کیا ہم بریڈی پیس بنیں گے، اپنے گھر بار چھوڑیں گے. اسی طرح کم از کم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح آپریشن ہو کہ آپ اپنے سب کچھ خالی کر کے اور نکلے. اور یہ اگر کوئی کہے کہ کوئی اگر دہشت گردی کرے اور اس سے نہ پوچھا جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے. وہ بھی ہمارا کام نہیں. وہ واجد علی خان نے تفصیل سے کہا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس اس کے انڈر ہے، اس کے ماتحت ہے. اگر وہ بلانا چاہتے تو فوج کو بھی وہی اجازت دیتا ہے، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں. وہ بات صوبائی حکومت کی ہے. مگر ہماری بحیثیت پارٹی اور بحیثیتی یا کہ جتنے لوگ ہیں، ہماری تعاون ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف تھا، ہے اور رہے گا. ہم کبھی بھی اسی طرح چیز کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہاں کے قوم کے خلاف ہو، یا کہ بچوں کے خلاف ہو، یا پاکستان کے اور اس علاقے کے مستقبل کے خلاف ہو. مگر میں اس وزیر اعلیٰ صاحب کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ فلمی اداکار کی کارروائی کب تک چلے گی؟ آخر میں ڈراپ سین ہوگی اس کی. فلمی اداکاری سے کچھ نہیں بنتا، اصل چیز بنتا ہے عمل سے. آپ کو عمل کرنا چاہیے، عمل کی بات کرے، کوئی پلین دے دے، کوئی منصوبہ دے دے. اگر آپ اس میں مخلص ہے، اگر آپ اس طرح چل رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، آپ کے کس اعلان پر ہم یقین کریں؟ جب آپ پہلے دفعہ اسمبلی میں آئے تقریر کر رہے تھے، وہ تقریر اب بھی ہے، کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں اگر 9 مئی کے تمام مقدمات ختم نہیں ہوئے تو کسی کو یہاں نہیں چھوڑوں گا. تو آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے مقدمات ختم ہوئے؟ کوئی بھی ختم نہیں ہوئے. تمام FIR ہوں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پھر آ گیا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ بجلی کا بٹن بند کروں گا. آپ نے سنا ہے نا، بجلی کا بٹن بند کروں گا اگر یہاں 1 منٹ لوڈ شیڈنگ بھی ہو. کہ وہ بٹن کا بھی لوگ اعتراض کا انتظار کر رہے ہیں کب بٹن بند کیا. اور اپنے پنڈی کا وہی اسلام آباد کی جلسے کا تقریر یاد رکھے 8 اکتوبر کا. آپ کو میں یاد، اگر آپ بھول گئے، یاد دہانی آپ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر 15 دن میں عمران رہا نہیں ہوا، اس کے تمام جرائم معاف نہیں کیے گئے تو میں خود گنڈاپور جا کے ان کو رہا کروں گا. تو اگر آپ کو وہ ڈیڈ لائن یاد ہو، 22 کو ختم ہو چکا ہے. ابھی اس میں 10 دن گزر گئے تو آپ کدھر گئے اور کدھر رہا کیا اور کون سا انقلاب آپ لائیں گے؟ مگر آپ کوئی آپشن کیا ہے؟ اگر صوبے کا ایک چیف ایگزیکٹو اسی طرح چیزوں پہ لگے، مرکز کے خلاف اسی طرح فیڈریشن کو توڑنے کے خلاف لگے، روزانہ ان کے حملوں اور وہی ساری سسٹم کو مفلوج کرنے پر لگے، تو سسٹم چلتا رہے گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کئی آپشن موجود ہے. ہوگا کیا؟ آپ ہی کی چھٹی ہوگی، نظام چلتا رہے گا، یہ سسٹم چلتا رہے گا. دوسرا آپشن آئے گا. یہ لوگ جو آپ کو بھیجے گئے اس مقصد کے لیے نہیں کہ آپ کے سارے ممبران بھی اسمبلی میں گالے دیتے رہے اور تقریریں کرتے رہے، کبھی مریم نواز شریف ہو، کبھی کس کو کبھی کس کو. آپ نے کوئی ڈیلیوری اور اس کی بات کرے، ساری توانائی ہے اس پر خرچ کیے کہ آج ایک جلسہ اور کل دوسرا جلسہ. تو اس طرح سسٹم نہیں چلے گا. اس کی آخر ایک ڈراپ سین ہوگی، انتظار کریں، بہت جلد ہوگی. اتنا لمبا کدھر کہ پورا سسٹم مفلوج، دن بدن قرضوں میں اضافہ، لوٹ مار، کرپشن، بیڈ گورنر سارے عوام کے سامنے، صحت، تعلیم، سب کے مسائل عوام کے سامنے. تو عوام کب تک برداشت کریں گے؟ یہ کوئی مناسب بات نہیں. تو میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ دوسرا آپشن مرکزی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہے گا. آپ کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے اینٹی پاکستان ایجنڈا. میں آج کینیڈا کی پارلیمنٹ کا دیکھ رہا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ انڈین پارلیمنٹیرین جو انڈین سے آئے وہی رہ رہے اور پاکستانی PTI والے مل کر وہی اسمبلی، وہی انڈیا کی پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کر رہے. کینیڈین پارلیمنٹ میں، کینیڈا کی پارلیمنٹ کا دیکھ رہا تھا کہ وہی تقریر کر رہے کہ پاکستانیوں پر بین لگائے، پاکستانی دہشت گرد ہے. IMF کو وہی تقریر کر رہے کہ IMF کو کینیڈین پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے اور IMF کو
ان کو بتا دیا جائے ڈائریکشن جائے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. یہ تو اینٹی پاکستان پارٹی ہے, اینٹی اسٹیٹ پارٹی ہے. اس کا تو ایجنڈا امریکہ میں بھی آپ کے سامنے آیا, اسرائیل کے اخباروں میں بھی آپ کے سامنے آیا کہ جب اسرائیل کے اخبار سارے حکومت کے کنٹرول ہوتے, انہوں نے عمران کے بارے کیا کہا. اگر وہی جس چیز کا لابی ہے یورپ میں اس کے لابی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آئے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اس میں سوال کرنے کی کیا ضرورت. عمران خان کے اگر بچے ہو کون ہے, جمائمہ کون ہے, کس کی بیٹی ہے, میں سوال کرتا ہوں. تو اگر سب کچھ وہی ہے, اس کے تو سب کچھ وہی ہے, یہودیوں کے ساتھ ہے. تو اگر ہے تو اسے کیا خیر کی توقع کرتے. تو ان لوگوں سے کہتا ہو کہ ان کے کہنے پر مزید جانا آپ کی مفاد میں بھی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں دے کیا رہے, ہمیں کیا دے رہے اور ہمارے بھلائی کے لیے کیا کر رہے. کوئی پروگرام تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. ہم صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ کبھی آ جائے یا حملہ کرے, کبھی آ جائے وہی حملہ کرے. آپ نے پہلے جو 4 سال مرکز میں حکومت رہی, میں نے اس کی قصہ آپ کو شروع کیا کہ اگر میں سواد کی بات لے لوں تو ان 4 سالوں میں آپ نے کیا دیا, یا مرکزی حکومت کیا لے کر آپ نے لائے, کون سا پروجیکٹ اور منصوبہ لے کے آئے, کون سی عوام کی بہتری کا کام کیا ہے. اور اب آپ کا تیسرا ٹرم ہے. یہ میرے ساتھ گلابی اسمبلی کا حصہ, واجد علی خان بھی رہا, یہ لوگ موجود ہیں اسمبلیوں میں. کوئی حکومت کسی نے دیکھی نہیں کہ دوسری دفعہ آ جائے. آپ تیسری دفعہ آپ کی حکومت رہی تو آپ نے ان عوام کے لیے کیا دیا, کون سی ایجوکیشن میں اصلاح کی, کون سی تعلیم میں مدد کی, کون سے دوسرے چیزوں میں, انصاف میں, جسٹس میں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہی چیز ایک ٹائم تک چلتا ہے, پھر فیل ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. جھوٹ کی سیاست اتنی نہیں چلتی, فلمی اداکاری اتنی نہیں چلنی ہے. آخر میں ولن ہوتا ہے اور ہار جاتا ہے. تو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں کہ کیا ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں حاصل کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے.